اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے 7 فضائل۔ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ جب سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجتا ہے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سکرات موت اس پر آسان ہوتی ہے، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے اور ہمیشہ باوضو رہ کر یہ تمام فضائل حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔